السلام علیکم پیارے بچوں، 6 کلاس کیسے ہیں آپ؟ پیارے بچوں، آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 54 کھولیں، جو کہ آپ کے پاس سبق نمبر 11 ہے۔ آپ کے پاس نظم ہے بادل کا گیت۔ اس کے بارے میں ہم نے جو ہے تفصیلاً پڑھا تھا لاسٹ لیکچر میں۔ میں نے آپ کو اس کے الفاظ معینی بھی کرائے تھے اور ایک مفہوم میں نے بتا دیا تھا کہ بادل کا گیت ہے کیا۔ جیسے کہ نظم کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ بادل اپنی کہانی سنا رہا ہے گیت گا کر۔ گیت ظاہر ہے جب گایا جاتا ہے خوشی کے موقع پہ کہ اور اپنی کہانی سنا رہا ہے یہاں پہ بادل۔ اور بادلوں کا آپ اچھی طرح سے بیٹا جانتے ہیں کہ سمندر سے بخارات اٹھ کر بادل جو ہے بادل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو اس کے بارے میں تفصیلی طور پہ بتایا تھا۔ اور جب بارش ہوتی ہے تو ایک خوشنما سا سما ہو جاتا ہے اور ایسا سہانا منظر ہوتا ہے جس سے انسان تو انسان تمام چرند پرند بھی محظوظ ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور بارش ہماری زمین کے لیے، زمین کے ذرے ذرے کے لیے بہت زیادہ جو ہے فائدہ مند ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اور مکمل جو ہے نظم ہم نے پڑھ لی تھی۔ اب جو ہے 1 بائی 1 ہم نظم کا ہر بند پڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نظم جو ہے 3 مصرعوں پر مشتمل ہے۔ جب نظم کا ہر بند 3 مصرعوں پر مشتمل ہو تو اسے مثلث کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمارے پاس پہلا بند ہے، آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں، کبھی سپیوں میں کبھی کائیوں میں۔ یہاں پہ جو ہے احمد ندیم قاسمی جو اس کے شاعر ہیں، بادل کا گیت اس طرح سے جو ہے ہمارے سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ کس طرح بادل گیت گاتے ہوئے اپنا جو ہے اپنی کہانی بیان کر رہا ہے، ہمارے سامنے بتا رہا ہے۔ بادل گیت گاتے ہوئے کہتا ہے کہ میری رہائش سمندر کی عمیق گہرائیوں میں تھی، بہت زیادہ گہرائیوں میں تھی، اور سمندر کی لہروں میں میرا عکس نظر آتا تھا، اور کبھی صدف اور سپیوں میں گھر بنا لیتا تھا، اور کبھی پانی کے اوپر جمے ہوئے سبزے پر بسیرا کرتا تھا۔ بادل اس طرح سے جو ہے اپنی کہانی بیان کر رہا ہے ایک گیت کی صورت میں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اگلے بند میں جو ہے بادل کس طرح سے جو ہے ہمیں بتا رہا ہے۔ مگر ایک دن شوخ تپتی شعاعیں پکاریں کہ آ تجھ کو تارے دکھائیں، اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں۔ اب یہاں پہ دوسرے بند میں شاعر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بادل کو سورج کی تپتی شعاعیں یہ دعوت دے رہی ہیں کہ آؤ تمہیں جو ہے سیر کراتے ہیں ہم تاروں کی، آسمان کی۔ ٹھیک ہے، کس طرح سے یہاں پہ بادل اپنی کہانی بیان کرتا ہے گیت گاتے ہوئے۔ بادل کہتا ہے مگر ایک روز تیز اور گرم سورج کی کرنیں مجھ سے آ کر کہنے لگیں، آؤ تجھے آسمان کے ستاروں کی سیر کرائیں، ان ستاروں کو نزدیک سے دیکھو، اور تمہیں سرمست ہوائیں اپنی شانوں پر بٹھا کر فضا کی سیر کرائیں۔ یہاں پہ شاعر جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ بادل نے سورج کی کرنوں کی دعوت کو قبول کر لیا۔ جیسے ہم اگلے بند میں پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کس طرح سے۔ ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، ہواؤں نے شاخوں پہ مجھ کو بٹھایا، سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا۔ یہاں پہ جو ہے بادل یہ کہنا چاہتا ہے، اس طرح سے بیان کر رہا ہے، میں نے ستاروں کی محبت اور خیال میں اپنا وطن چھوڑ دیا، تو ہواؤں نے مجھے اپنے دوش پر بٹھا لیا، میں سمندر سے نکل کر پہاڑوں پر چھا گیا، جو کہ میرے لیے بہت ہی دلچسپ جو ہے منظر تھا، اور جس سے میں بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اگلے بند میں جو ہے کس طرح سے یہاں پہ بادل اپنا گیت گا رہا ہے اور کہانی سنا رہا ہے۔ مگر تیز جھونکے نے آفت یہ ڈھائی، مجھے ایک پربت کی چوٹی دکھائی، کہا
اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو ہے کس طرح ہوا کا جھونکا بادل کو لے کر پہاڑی پر گیا، اور وہاں سے بادل کو یہ اب کہہ رہا ہے کہ اس سے جو ہے اب لڑ کر دکھا، یہ تیری آزمائش ہے۔ تو یہاں پہ بادل جو ہے اپنے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہوا کے تیز جھکڑ چلا اور اس نے مجھ پر یہ مصیبت ڈالی کہ مجھے الٹایا اور ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر لا کر کہنے لگا، اے دوست، اب اس پہاڑ سے لڑ کر دکھا، یہ تیری آزمائش ہے کہ تم کامیاب ہوتے ہو کہ نہیں، اس کھیل میں تمہیں خوب مزہ آئے گا۔ ظاہر ہے جب سورج کی کرنوں نے بادل کو یہ دعوت دی کہ آؤ تمہیں جو ہے آسمان کے تاروں کی سیر کرائیں، تو زمین اور آسمان کے، سمندر اور آسمان کے درمیان میں جو خلا موجود ہے، اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس پر اثر انداز ہوئیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے بند میں جو ہے بادل کس طرح سے کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ میں لپکا تو پربت نے مجھ کو دھکیلا۔ پربت پہاڑ کو کہا جاتا ہے، لپکا آگے کی طرف جانا، دھکیلا دور کیا۔ وہ اکڑا میں گرجا، وہ بکھرا میں کھیلا، پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ۔ یہاں پہ بند جو ہے یہ بیان، اس بند میں شاعر نے یہ بیان کیا ہے کہ بادل نے اس لمحے کو بہت اچھی طرح جو ہے اچھی طرح اس نے محسوس کیا، اور وہاں پہ اس منظر سے لطف اٹھایا۔ اور بادل یہ کہنا چاہتا ہے، جو ہی میں پہاڑ کی طرف بڑھا تو پہاڑ نے مجھے دور دھکیل دیا اور اپنی جگہ پر اکڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے پہاڑ کہاں ہل سکتا ہے، وہ اپنی ہی جگہ پر اکڑا رہا، اور میں اس کے مقابلے میں گرج رہا تھا۔ وہ غصے میں بفرا ہوا تھا اور میں اس سے کھیل رہا تھا۔ مطلب وہ اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ میں اس سے کھیلتا رہا، وہ مجھ پہ گرجا، وہ اکڑا رہا، غصے میں آیا، لیکن پھر بھی میں اس کے ساتھ کھیلتا رہا، اور یہ ایک وقتی چند ہی لمحوں کے لیے یہ کھیل تھا۔ تو بادل اس طرح سے بیان کرتا ہے، لیکن افسوس ایسے کھیلوں کا انجام فنا اور موت ہوتی ہے۔ مطلب اس کے بعد ظاہر ہے اس نے بادل نے جو ہے اپنی ہی جگہ پہ چلے جانا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے اگلے بند میں شاعر احمد ندیم قاسمی نے بادل کے گیت کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخنی دی کہ تنگ آ کے میدان کی میں نے راہ لی، مجھے لے اڑی شوخ پریاں ہوا کی۔ اب دیکھیں اس بند میں جو ہے بادل یہ کہنا چاہتا ہے، ان اونچے پہاڑوں نے مجھے اتنے زور سے زمین پر گرا دیا کہ مجھے کہیں جگہ نہ ملی، اور مجھے مجبوراً میدان کا رخ کرنا پڑا، اور ہوا کی حسین اور تیز پریاں مجھے لے کر اڑنے لگیں۔ یہ ایک دلچسپ منظر تھا۔ بادل جو ہے گیت گاتے ہوئے کہہ رہا ہے، یہ میرے لیے نہایت ہی دلچسپ منظر تھا جس سے میں نے بہت لطف اٹھایا۔ بیٹا آج ہمارے پاس جو ہے پہلے 6 بند کی ہم نے تشریح کی، آج یہاں تک کافی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کی بقیہ جو ہے نظم کی تشریح ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ آئیے میں آپ کو ورک اسائن کرتی ہوں۔ آپ کا ورک کیا ہوگا؟ جی بیٹا آپ کے پاس جو ہے گھر کا کام ہوگا، بادل کا گیت اشعار ہم نے پہلے 6 بند کی تشریح کی، اسے آپ تیار کریں گے۔
آپ کو ریٹن ورک میں جو کام دے رہی ہوں، چچا کے نام خط تحفے کا شکریہ ادا کرنا، جو کہ آپ کے پاس اردو گرامر کی بک کا پیج نمبر 245 سے جو ہے سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کے پاس، اور 246 پر یہاں پہ آپ کا اینڈ ہو رہا ہے۔ اور آپ کو جو ہے اس کا طریقہ میں نے بتا دیا تھا کہ طریقہ آپ کا کیا ہوگا۔ یہ دیکھیے، آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ خط کس طرح سے لکھتے ہیں، امتحانی مرکز لکھتے ہیں، ڈیٹ لکھیں گے آپ اس طرح سے پیارے، چچا جان لکھیں گے، السلام علیکم چوتھی لائن میں لکھیں گے، اور السلام علیکم کے میم سے آپ خط لکھنا سٹارٹ کریں گے۔ آپ کے پاس خط لینتھی ہوگا تو آپ اسے 3 پیراگراف میں جو ہے کنورٹ کریں گے، اور آخر میں جو ہے آپ نے والسلام لکھنا ہوگا، آپ کا بھتیجا یا بھتیجی لکھنا ہوگا، اور اپنا نیم رائٹ کرنا ہوگا۔ آپ نے اس جو ہے طریقے کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ہوم ورک کرنا ہے، کسی قسم کی آپ مسٹیک نہیں کریں گے۔ یہ آپ کا ریٹن ورک ہو گیا۔ آپ کو اورل ورک جو ہوگا وہ آپ کے پاس ہے واحد جمع ہوں گے، جو کہ آپ فرسٹ 20 کر چکے ہیں، آپ 21 سے لے کر 30 تک جو ہے واحد جمع یاد کریں گے۔ یہ آپ کا کام ہے بیٹا۔ آپ لوگ اپنا ہوم ورک فرائیڈے والے دن جو ہے اپنی ورک شیٹ پہ کر کے اسکول میں سبمٹ کروانے آئیں گے۔ ٹائمنگ آپ کے پاس 9 تک 11 بجے تک ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔